آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جیسا کہ میں عرض کر چکا پہلے بھی، پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ میں اوس اور خزرج قبیلے نے ویلکم کیا رسول اللہ کو، انہوں نے دعوت دی ہے، اور ان کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی ہے، اور اسلام ان کے درمیان تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لیکن ایک اور قوم رہتی ہے یثرب میں، جو اب مدینہ منورہ ہے، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس قوم کا عبرتناک حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی کے انتظار کر رہے ہیں چند نسلوں سے، لیکن اب جب اللہ کا نبی آیا ہے تو دوسرے سبقت لے گئے اور یہ مخالف بن گئے۔ اس سینیریو پر، اس تصویر پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ خود غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہو گیا تھا۔ میں بھی عرض کرتا ہوں نکات کو، لیکن آپ خود بھی غور کیجئے کہ ایسا کیا سبب بنا تھا کہ جو انتظار کر رہے تھے وہ دشمن، سوائے اس قلیل تعداد بنی اسرائیل کے کہ جو حقیقت میں یہی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ یہ جو ہے نا اللہ پر ایمان، اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، ایمان بآخرت اس کا بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں آ کے انسان پکڑے جاتے ہیں۔ لہٰذا عمل کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تو جانتا ہے جو ظاہر بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، قیامت کی ایمان پہ دعویٰ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے کہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جس کی زندگی گزارنے کا انداز ایک الہی انسان کا نہیں ہے، وہ بے شک اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل سمجھتا رہے، وہ اس گروہ میں شامل نہیں ہے۔ تو اب جب بنی اسرائیل نے، مدینہ کے اور اطراف کے یہود نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی، تو اللہ نے اپنے سابقہ احسان اس قوم پر یاد کروانے شروع کیے ان آیات میں، اور ان احسانوں کو یاد کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پہلے تمہارے بزرگ غلط حرکات کرتے رہے، احسان فراموشی کرتے رہے، تم یہ کام نہ کرو، اور تم جس مقصد سے اس سرزمین پر آ کے آباد ہو، وہ نبی آ گیا تو اس پر ایمان لے آؤ۔ تو انہی جو پچھلی باتیں یاد کرائی جا رہی ہیں ان کو، انہی میں سے ایک آیت نمبر 63 میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا۔ میثاق وثوق سے، اور وثوق یعنی اعتماد، یعنی پکا ہونا، تو میثاق یعنی پکا عہد۔ جب ہم نے تم سے لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ اب اس کے اسباب قرآن میں بیان نہیں ہوئے، لیکن بظاہر جو بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی نظر آتی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جب ان سے یہ عہد دینے کا کہا گیا تو یہ لیت و لعل کر رہے تھے، اگر مگر کر رہے ہوں گے، اور اللہ نے پھر طور کو اٹھا کر ہوا میں ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، اور اس ڈر سے پھر یہ انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا کہ ہم مانتے ہیں۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ ہر امت کے ساتھ اللہ کا یہی عہد ہوتا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی اللہ کا یہی عہد ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب، خُذُوا، اسے پکڑ لو، اور پکڑ بھی کیسے لو؟ بِقُوَّةٍ، طاقت سے۔ اب یہ طاقت سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس پر ڈٹ جاؤ، اسی کے مطابق زندگی گزارو، گویا کہ تم نے عہد کیا ہو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب مثال کے طور پہ بعض کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ 1 سال کے لیے کانٹریکٹ کرتے کسی بندے سے، 1 سال تم یہ کرو گے، ہم تمہیں یہ دیں گے۔ اب وہ بندہ وہ کرے گا تو نتیجہ لے گا، ان سے مادی منافع جو انہوں نے کہا ہوا ہے ان کو
تنخواہ دیں گے یا بونس دیں گے یا فلان دیں گے، جو کچھ بھی کہا ہو، ایگریمنٹ ہوتا ہی یہی ہے۔ ابھی چند آیات پہلے گزرا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر توجہ فرمائیے گا، جس بندے کا اللہ کے ساتھ عہد کوئی نہیں ہے اللہ اس کو فاسق کہتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ اس مثال کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ پہلی نشانی فاسقوں کی کیا بتائی؟ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں آیا کہ اللہ نے حضرت نوح کا قصہ بیان کیا، ان کی قوم کا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان سب کے قصے بیان کرنے کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ان میں سے اکثر میں ہم نے عہد نہیں پایا، یہ عہد کے پابند نہیں رہتے تھے۔ وَمَا وَجَدْنَا، اور ہم نے نہیں پایا، لِأَكْثَرِهِم، ان میں سے اکثر کے لیے، مِّنْ عَهْدٍ، کوئی عہد نہیں ہوتا تھا ان کا۔ جب تک ان کے مفادات ہوتے تھے بات مانتے تھے، جہاں ان کے مفادات نہیں ہوتے تھے توڑ دیتے، نبی کی نافرمانی کرتے تھے، خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور اللہ نے وہاں پر بھی جوڑا ہے عہد نہ ہونے کو فسق کے ساتھ، فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کا عہد نہیں پایا، ان کے اندر عہد نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا۔ فاسق کیا ہوتا ہے؟ حدود کراس کرنے والا، عہد توڑنے والا۔ تو یہ آیات ہم سے یہ کہتی ہیں کہ انسان بجائے یہودیوں کو دوڑ کر کوسنے کے، ان کو برا بھلا کہنے کے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا عہد ہے، میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے، یا موڈ ہے، یا ایک سائیڈ بزنس ہے، وہ بھی جب دل کیا کر لیا، جب دل کیا نہ کیا، لیکن کمٹمنٹ میری خداوند عالم کے ساتھ، اس دین کے ساتھ کس طرح کی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور اگر بالکل نہیں ہے کوئی کمٹمنٹ تو پھر آیات قرآن بڑی سخت ہیں اس معاملے میں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ تقوی یعنی بچنا، کس چیز سے بچ سکو؟ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے بھول جانے کے جو نتائج ہیں دنیا و آخرت میں، تاکہ ان سے بچ سکو۔ خدا نے جو تمہیں آئین زندگی دیا ہے، اگر اس کو بھلا دو گے دنیا میں بھی نتائج بھگتو گے اور آخرت میں تو بھگتنا ہی ہے۔ ان دونوں نامطلوب ناپسندیدہ نتائج سے بچنے کے لیے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے طاقت سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر ہے، جو باتیں اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ 64 ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی طور تمہارے سروں پر معلق کیا گیا، تم سے عہد لیا گیا، پھر گئے تم۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، فضل کسے کہتے ہیں؟ جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دینا، یا کسی کا حق سزا بنتی ہے اس کو مثال کے طور پہ معاف کر دینا، یہ فضل ہوتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً تم خاسرین میں سے ہو جاتے۔ یہ خاسرین کا معنی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے۔ خاسر عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچے، سب چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جیسے کوئی تاجر کچھ سرمایہ لے کے نکلے کاروبار کرنے کے لیے،
اور جب واپس آئے تو وہ سرمایہ بھی نہ ہو اس کے پاس، وہ بھی ختم ہو گیا، خالی ہاتھ آ جائے، اسے کہتے ہیں خاسر۔ اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچتا، لیکن خدا نے تمہیں پھر چانس دے دی۔ اب یہ ساری آیات جہاں یہود کو تنبیہ کر رہی ہیں اور خبردار کر رہی ہیں، وہاں ہر قرآن پڑھنے والے کو بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اسی پوزیشن پر، اسی طرح جس طرح انہیں تورات کی شکل میں وہ عہد دیا گیا تھا، تمہیں بھی قرآن کی شکل میں وہ عہد دیا گیا۔ تو انہوں نے جب اس عہد کو بھلا دیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر تم بھی اس عہد کو بھلا دیتے ہو تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں اور اپنے اندر سے خود آپ جواب دے سکتے ہیں کہ آیا تعلیمات قرآن کے ساتھ مسلمان، ایک عام مسلمان آج کمٹمنٹ رکھتا ہے یا کمٹمنٹ نہیں رکھتا؟ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ وہ کہاں سے لیتا ہے؟ اپنی ویلیوز، اپنی اقدار جن کے پیچھے جانا ہے، جن کو حاصل کرنا ہے، وہ کہاں سے لیتا ہے؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت کی حالت آج کیا ہے۔ اس کے